کہ نماز تہجد کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے، نماز تہجد پڑھنے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کون سے وقت میں نماز تہجد پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے، نماز تہجد میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا، آگے لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز تہجد بہت افضل ترین عبادت ہے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے تو وہ نماز تہجد ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہیں، اسی طرح فرض نمازوں کے بعد رات میں پڑھی جانے والی نماز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں چاہیے کہ تم رات میں قیام کیا کرو، رات میں جاگا کرو، اور بالخصوص نماز تہجد ادا کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کی بھی یہی عادت رہی ہے، اور تمہارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا، تمہاری برائیوں کو مٹانے والا، جہنم سے نجات دلانے والا، اور تمہارے گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ لہذا نماز تہجد بڑی عظیم ترین عبادت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کون سے وقت میں نماز تہجد پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ نماز تہجد پڑھنے کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ بغیر سوئے نماز تہجد اگر پڑھیں تو نماز تہجد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، نماز تہجد پڑھنے کے لیے سونا شرط ہے۔ بغیر سوئے عشاء کے بعد اگر آپ نے نوافل پڑھے تو وہ نوافل نماز تہجد نہیں کہلائیں گے، بلکہ ان کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہی نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ لہذا نماز تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے۔ نماز تہجد کا وقت ایک نیند سے بیدار ہونے کے بعد، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سو جائیں، پھر جب آپ بیدار ہوں گے ایک نیند کرنے کے بعد تو آپ کے لیے نماز تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا۔ نماز تہجد کا آخری وقت صبح صادق تک، یعنی طلوع فجر تک، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب تک رہتا ہے۔ لہذا اس بیچ میں آپ جب چاہیں نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز تہجد رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حصے میں ہی نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتے، مسواک فرماتے، وضو فرماتے، اور پھر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے کہ جس میں اللہ عز و جل اپنی شان کے لائق آسمانوں پر نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی اولاد مانگنے والا جسے اولاد دے دی جائے، ہے کوئی عزت و شہرت مانگنے والا جسے عزت و شہرت دے دی جائے، ہے کوئی مال و دولت مانگنے والا جس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کو بخش دیا جائے۔ گویا شاعر کی زبانی کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ لہذا تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ باقی آپ نیند سے بیدار ہونے کے بعد طلوع فجر تک جب چاہیں نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز تہجد کی کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعات پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں، روایت میں نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات وارد ہوئی ہیں، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر تہجد کی 8 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے فقہائے حنفیہ نے نماز تہجد کی 8 رکعات پڑھنے کو افضل قرار دیا، یعنی نماز تہجد کی 8 رکعات پڑھنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ باقی اگر آپ کو کوئی کمزوری ہے، کسی تکلیف میں ہے، کوئی مجبوری ہے تو آپ 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی نماز تہجد ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو کوئی کمزوری لاحق نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو پھر آپ 8 رکعات نماز تہجد پڑھیں۔ نماز تہجد 8 رکعات پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، لمبا سجدہ کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور 8 رکعات آپ 4 سلام کے بعد، یعنی 2 رکعات کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ 2 رکعات کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز تہجد پڑھنے کی نیت کیسے کی جاتی ہے، یعنی اس کی نیت آپ کیسے کریں گے۔ تو دیکھیں، نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت دل کے پختہ اور مضبوط ارادے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت بھی آپ کی کافی ہو جائے گی، آپ کی نماز تہجد درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ زبان سے نماز تہجد کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کی میں نے 2 رکعات نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔
آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نماز تہجد میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں نماز تہجد میں آپ سورہ اخلاص ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں الحمد شریف کے بعد، یا پھر 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف کو پڑھا تو اس کو تہائی قرآن مجید کا یا چوتھائی قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ نماز تہجد میں سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ شریف پڑھنا یہ ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز تہجد نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ قرآن مجید جہاں سے بھی آپ کو یاد ہو، جو بھی صورت آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں وہ آپ نماز تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز تہجد درست ہو جائے گی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز تہجد میں سورہ اخلاص پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی رہا نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ، تو نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ سیم ہی ہے جیسے آپ نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ نیت باندھیں گے، اس کے بعد سبحانہ پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، پھر جہاں سے بھی قرآن مجید آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں گے یا سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور پھر باقی نماز سیم طریقے پر ادا کریں گے۔ لہذا نماز تہجد باقی دوسرے نوافل کی طرح، دوسری نمازوں کی طرح سیم طریقے پر آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا الگ سے کوئی طریقہ پڑھنے کا منقول نہیں کیا گیا۔ یہ ہم نے مختصر طریقہ نماز تہجد پڑھنے کا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ باقی اس کے حوالے سے اگر کوئی کوشچن آپ کے من میں ہو، کوئی سوال آپ کے من میں آ رہا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔